ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. درس کا عنوان ہے عذاب الہی. عذاب الہی یوں کہیے کہ دعوت سے غفلت کا انجام، دعوت کا کام نہ کرنے کا انجام، عذاب الہی. قوم کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کسی بھی قوم کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک عزت کی حالت ہے، ایک ذلت کی حالت ہے. تو ہم کو کیا پسند ہے؟ سب کو کیا پسند ہے؟ عزت. اور اللہ تعالیٰ بھی بولے عزت ایمان والوں کے لیے ہے، بلکہ بولے سورہ منافقون کیا نمبر ہے سورہ کا؟ سورہ منافقون کیا نمبر ہے صاحب؟ 63 ہے کیا؟ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8. صحیح ہے. سورہ نمبر 63 ہے نا؟ 63 میں آیت نمبر 8. اس میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق نہیں جانتے. کون سی سورت ہے صاحب ہمارے بھائی؟ سورہ کون سا ہے یہ؟ کون سا سورہ ہے؟ سورہ منافقون ہے. سورہ منافقون میں آیت نمبر کیا ہے؟ 8 نمبر. ذرا آیت پڑھیے. ان کو پڑھنے دو آیت. اب کوئی بھی پڑھنا پڑے گا. دیکھیے بھائی قرآن چوکن نہ رہی ہے، جس کو بھی نیند آئے گی انہوں پڑھنا ہے آیت. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ہمارے درمیان میں جو ہے ساجد بھائی بھی ہے. کون ہے ساجد بھائی؟ پہچانو. دیکھو ساجد بھائی بھی سو رہے. چائے آ رہی بھائی انشاءاللہ. خالی آ رہی بول رہے. آ رہی نہیں ابھی آ کے بول کے گئے. یہیں پی رہے ہیں آپ لوگ، اب درس بھی چل رہا. ناشتے میں بھی چائے دے دینا. بول رہے ہیں چائے آپ پی سکتے ہیں، ہے وہاں پر لوگوں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے. اب آپ اپنے ماحول کا جائزہ لے کے دیکھیے. آپ اپنے وطن میں، ملک میں، شہر میں، علاقے میں، اپنے ضلع میں، کیا ہم عزت کے دائرے میں ہیں؟ عزت کے دائرے میں ہیں سب مسلمان؟ ایمان والے عزت کے دائرے میں ہیں؟ عزت کے دائرے میں نہیں ہیں. ہاں ہم سب اچھی طرح، ہمارے دلوں کو معلوم ہے یہ بات، ہم لوگ عزت کے دائرے میں نہیں ہیں. تو یہ عزت مسلمانوں کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کے لیے بول رہے ہیں، لیکن عزت کے دائرے میں ہم لوگ نہیں ہیں. عزت ہم کو چاہیے لیکن ہم عزت میں نہیں ہیں، عزت کے دائرے میں نہیں ہیں. دوسری آیت ایسے ہی
وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. یہ سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61 ہے. 61 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61. ذلت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. یہ لوگ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے. قرآن مجید میں 2 قسم کی اقوام پر عذاب کا ذکر آیا ہے. پہلی قسم منکرین کی ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا. دوسری قسم اہل کتاب کی، جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، پھر ایک زمانے بعد پھر نافرمان ہو گئے. اس آیت میں جن پر عذاب کا ذکر ہے وہ مسلمان تو تھے جو ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. غور کرنے کی بات ہے کہ ان کی وہ کون سی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اگر ہم سے بھی وہی غلطیاں سرزد ہوں گی تو کیا ہم کو عذاب سے اللہ مستثنا کر دے گا؟ وہی برائیاں، وہی کوتاہیاں جو بنی اسرائیل میں تھی، اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ جبکہ ان کو عذاب میں ڈال دیا، ذلت میں ڈال دیا. تو دیکھیے مستثنا کرے نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی عدالت کا یہ اصول ہے کہ ایک غلطی کے لیے ایک سزا متعین ہے. وہ غلطی کوئی بھی کرے اس کو سزا دی جائے گی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے بھی میں ہاتھ کاٹ دوں گا. ولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں، ایک تو عزت اور ذلت. جبکہ ہم عزت کے دائرے میں نہیں ہیں اور ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ذلت. تو ذلت کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. ذلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے. ذلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس میں ہم جینے کے عادی ہو چکے ہیں. ہم لوگ ذلت کا عذاب، یہ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں ذلت کے عذاب میں جینے کے. دیکھیے کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا، جو برا کام کیا کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، یقیناً ان کا یہ کام بہت برا تھا. یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے نہ تھے، چھپا کر رکھتے تھے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159. یہ اس میں کون سے عذاب کا ذکر ہے؟ لعنت کا ذکر ہے اس آیت میں. لعنت کا ذکر ہے. لعنت یہ دوسرا عذاب. لعنت کیا ہے؟ دوسرا عذاب ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی آیتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے اسے ہماری کتاب میں نازل کیا ہے لوگوں کے لیے، ایسے چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ایک میکینک کیا کرا، گاڑی بنانے کا سے تھکا رہا، ستارہ خوب ستارہ، گاڑی پوری کھول کے رکھ دیا دکان میں، اس کی ٹکڑے ٹکڑے ستارہ. ایک پہلوان بولتے تھے اپنے پاس، جس کو راؤڈی شٹر جو ہے نا، وہ پہلوان میرے کو لے گیا ساتھ میں. ارے بھائی گاڑی دے رہا نا تو کتنے گالیاں بھی دیے تو بے غیرتا بھی ہے نا. اس کے سامنے پھر گالیاں دیا میرے سامنے بھی. تو ارے جاؤ بھائی تم دیتا ہوں، بعد میں بنا دیتا ہوں، ذرا کاما بہت ہاتھ پہ جاؤ. میں وہ تو جھوٹ بولتا بھائی، میں کب جھوٹ بولا؟ بلکہ دونوں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. بولا بولتے کیا غصہ آ گیا، اس گالیاں سنا تو غصہ نہیں آیا اس کو، ایک دم اس میں کہا مصعب میرے کو جو نا لعنت ہے. تو ایک جاہل آدمی کو معلوم ہے لعنت کتنی بری چیز ہے. شیطان پہ ہوئی تھی تو وہ لعنت میں جی رہے، ہم لوگ عادی ہو گئے. ذلت میں جی رہے ہیں، لعنت میں جی رہے ہیں. عذابات نہیں ہے یہ بھی ایک عذاب ہے. لعنت میں جی رہے ہیں. کیوں لعنت میں جی رہے ہیں؟ جانے انجانے میں ہم لوگ اللہ کی اس کتاب کو چھپائے ہوئے ہیں لوگوں سے، انسانیت سے. کسی کیا ہماری جاگیر تھی کیا یہ؟ اچھا جاگیر بھی ہے.
جاگیر ہے تو پھر سب کا حق ہے اس میں. جاگیر میں باپ ہے, باپ کے 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹا کیا کرا ہو ہوشیار, اتنا چھوٹے چھوٹے تھے سو دیکھ کے سو پوری جائیداد کو جو ہے چکلے لگا دیا, مطلب سب اپنی جگہ سب صحیح کر کے سیٹ کر کے جما لیا. جب بھائیاں بڑے ہوئے تو بولا کیا بھی نہ گھر رکھے بابا, بولے میں جو ہے نا بڑی مشکل سے تم لوگوں کو پال کے بڑا کرا, ہم یہاں کچھ بھی نہ رکھے تھے ابا, جو کچھ بھی جائیداد دیکھ رہا نا اب میری محنت کی ہے یہ, بول کے کیا کرا انہیں باپ کی جائیداد کو ہڑپ لیا, ترکے میں سے ان لوگوں کا حصہ نہیں دیا. جب ان لوگوں کو کیا ہوگا, محبت بڑھیں گی, دشمنی پیدا ہوگی, دشمنی کی آگ بڑھیں گی. ارے بھائی ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں انہیں جو ہے نا ہمارے باپ کی پوری جائیداد خود کھا گیا اور ہم لوگوں کو برا ابا کچھ بھی نہ رکھے تھے بول کے, تو ایک اکیلا اگر کھا گیا تو باقی لوگ دشمن بنیں گے نا بھائی. تو ایسا ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں, لوگوں کو نہیں بتاتے, اگرچہ کہ یہ آیت جو ہے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کا حکم عام ہے. اس کا حکم کیا ہے, عام ہے. ایسا نہیں کہ صرف یہودیوں کے لیے اس وقت میں تھا, نہیں. جب بھی لوگ ایسے کام کریں گے کہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کی مخلوق اللہ کے بندوں سے چھپائیں گے, ان کو نہیں بتائیں گے اور اپنے پاس ہی رکھ لیں گے, جبکہ اللہ نے سب کے لیے دیا آیتیں, قرآن سب کے لیے ہے, لیکن اس قرآن کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں تو ہم گنہگار ہیں, لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ان پر تمام اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, جب جب لعنت کی جائے گی لعنت پڑے گی. استغفر اللہ. تو یہ دوسرا عذاب. تیسرے عذاب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ آگے. آیت نمبر سورہ نمبر لکھ لیے ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ دوسری آیتوں میں یہ بھی بول رہے ہیں جب وہ بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے, اور لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. یعنی بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے. ایک وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, شکار کرتے, اللہ نے جس دن شکار کرنے سے منع کیا اس دن شکار کرتے تھے, ایک گروہ تھا. دوسرا گروہ کیا تھا, شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے. اور تیسرا گروہ جو تھا وہ خود تو شکار نہیں کرتا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, جس دن منع تھا اس دن جو ہے رکے رہتے تھے, اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے جس دن منع کیا گیا تھا اس دن شکار کر رہے تھے تو جا کے ان کو منع کرتے, روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو دونوں گروہوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا, دونوں گروہوں کو بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ. کس کو بنایا, سمجھ گئے آپ لوگ؟ نہیں پورے لوگ بول رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی جو لوگ شکار کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے, طریقے سے شکاراں کر رہے تھے, یعنی جال جمعہ کا دن بچھا کے آ جانا, ہفتے کے دن نہیں پکڑنا ہے مچھلی تو جمعہ کے دن جال بچھا کے آ جاتے تھے, ہفتے کے دن ادھر جاتے ہی نہیں تھے تالاب کی طرف, پھر اتوار کے دن جا کے جو ہے نا مچھلیاں چن لیتے تھے. ارے ایسا مت کرو, گڑے بنا کے آتے تھے. آج بھی ہے وہ اسٹائل شکار کرنے کا, آج بھی ہے. کیا کرتے ہو, پانی کا فلو ایسا رہتا کہ بھائی اس کے اندر پانی آتا, پانی کے ساتھ مچھلی آ جاتی ہے لیکن پھر واپس نہیں جا سکتی, وہ گڑے میں آ جاتی تھی. تو ایسے بہانوں سے جو نا وہ لوگ شکار کرتے تھے, جمعہ کے دن جاتے تھے, ہفتے کے دن ادھر نہیں جاتے تھے, اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے. تو بھائی اللہ تعالیٰ جو منع کیا ہے اس کی تم جو ہے نا طریقے سے بہانے سے جو ہے نا, شربت کے نام پہ جو شراب پی جا رہی ہے نا بھائی, ارے نہیں یہ تو برانڈی ہے, پیو, کیا گرمی کیسے پینا ہے خالی. تو یہ نافرمانیاں, تو نافرمانیاں کرنے والا گروہ اور منع کرنے والا گروہ, اور ایک گروہ جو نافرمانی بھی نہیں کرتا تھا, منع بھی نہیں کرتا تھا, یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی نہیں کرتا تھا, خاموش تھا. تو جو خاموش رہنے والا گروہ اور جو ہے نا نافرمانی کرنا, دونوں کو اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا, اس گروہ کے اللہ نے بچا لیا. ٹھیک ہے. اور ایک عذاب, ایک ذلت کا عذاب, لعنت کا عذاب. سورہ انعام سورہ نمبر 6, سورہ انعام کی آیت نمبر 65. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں اللہ نے کیا فرمایا, کیا ہے وہ,
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے. اللہ تعالیٰ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، اس بات پر اللہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے. اوپر کے عذابات کیا ہیں سب؟ اوپر کے عذابات کیا ہیں؟ بارش کا نہ ہونا یا بارش کا زیادہ ہونا، ہاں، طوفان کا آ جانا، پتھر برسنا، بجلیاں گرنا، اور بہت سارے اوپر کے عذابات ہیں. نیچے کے عذابات، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے. نیچے کے عذابات کیا ہیں؟ زمین کا کھسک جانا، زلزلوں کا آ جانا، سیلاب کا آ جانا، سوکھا پڑ جانا، لاوا نکل پڑنا، اور بیماریاں پھیل جانا زمین میں. مختلف اوپر کے بھی عذابات ہیں، نیچے کے بھی عذابات. اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکا دے، تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے اللہ تعالیٰ. اب دیکھو آپ مسلمانوں کی آپس میں لڑنے کے لیے کتنی جماعتیں ہیں، جماعتیں بنا لے کے ایک دوسرے پہ. رمضان آ گیا، لالو بھائی تمہارے بھی کتاب، کتنے رکعتیں دیکھ لی ہیں بھائی، وہاں ہول سیل میں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. نہیں ٹھہرو، ہم پہلے 8-20 کی لڑائی تو ہو جان دو. نہیں، وہاں لوگ غیر مسلمین بت پرستی کر رہے ہیں بھائی، وہ لوگ جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جا رہے ہیں. ٹھہرو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہاں پہ ہم لوگوں کی لڑائی تو ہو جان دو. تو کیا ہے، آپس میں مسلمانوں میں جماعتیں بنا کر آپس میں لڑ لیے. جماعتیں بنانے کے بعد میں سکون پڑ گیا کیا؟ ہر جماعت اپنی اپنی جگہ سکون سے ہے. جماعت کے اندر لڑے، ہاں پھر ہر جماعت کے اندر لڑے، تو بڑا میں بڑا، اپن بزی ہے سب. یہ پھر جماعت کے اندر جماعتیں بنائے، پھر مسجدوں میں جھگڑے. ایک مسجد میں امن سے ہے بول کے سننے میں آیا تو پھر 3 مسجدوں میں لڑایا ادھر. ایک اچھی ہے بولے تو 3 میں تو بھی لڑایا رہتے، یعنی زیادہ جھگڑا بہت ہے. آپس کا اختلاف، جھگڑے، ایک دوسرے کو جو ہے برا بولنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، میں بہتر ہوں تو بیکار ہے، تو کمتر ہے، آپس کا جھگڑا بڑھ اللہ تعالیٰ. قل هو القادر على ان يبعث عليكم، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا یہ کہ تم کو گروہ کر کے سب کو آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے. آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انسانوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا ان کے پیروں کے نیچے سے ہی عذاب بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک تیسرے عذاب کا ذکر ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دے، لڑائی کا مزہ چکا دے، یہ عذاب ہے. بتائیے آج بھارتی مسلمان تینوں عذابوں میں سے کس عذاب میں مبتلا ہیں؟ بتائیے. تیسرے عذاب میں مبتلا ہیں. کون سے عذاب میں؟ تیسرے، آپس کے جھگڑے کے. آپ کا جواب ہوگا تیسرا، یعنی آپسی اختلاف. یہ بھارت کے کسی اسٹیٹ یا کسی ضلع میں بھی مسلمان متفق نہیں ہیں، بلکہ اختلاف انتشار میں مبتلا ہیں. اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث وارد ہے جس کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی ثلاث والی، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے، مسجد میں نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آنے میں دیر ہوئی، تو جب دیر کے بعد آئے تو بولے میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی. سألت ربی ثلاث، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں کی دعا کی، 3 باتیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. کہ پہلی بات کیا کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی میں ہلاک نہ کر، میری امت کو قحط سالی میں ہلاک نہ کر. پہلے کے لوگ ایسا قحط سالی میں ہلاک ہو گئے، ہاں بے حساب لوگ مر گئے. قحط پڑ گیا، مر گئے لوگ. قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے کو نہیں، بے حساب لوگ مر گئے. تو ایسا میری امت کو ہلاک نہ کر دے، پوری امت ہی ختم ہو جائے، ایسا ہلاک نہ کر. پہلی دعا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی. دوسری دعا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر. پہلے کی امتیں ایسی بھی ہلاک ہوئی، پچھلی امتوں کی طرح ایسا نہ ہو جائے کہ غرق کر کے تو میری پوری امت کو ہلاک ایسا نہ کر دے. تو اللہ نے میری دوسری دعا بھی قبول کر لی. تیسری دعا میں نے کی، اے اللہ میری امت میں آپس میں انتشار، آپس میں اختلاف نہ ہو، آپس میں یہ لڑے نہیں. تو اللہ نے میری تیسری دعا کو رد کر دیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے میری تیسری دعا کو رد کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ عذاب ہے اللہ کا، کوئی نعمت نہیں ہے. نہیں، اے اللہ کیا دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ؟ اے اللہ امت میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، بولتے نہیں. لیکن ہو رہا کیا؟ عذاب ہے، یہ ایک عذاب ہے. آپس کا اختلاف، آپس کا جھگڑا کیا ہے؟ یہ تیسرا عذاب ہے. تیسرا عذاب ہے یہ، آپس کا جھگڑا جو ہے تیسرا عذاب ہے یہ. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا اور دوسرا عذاب عمومی طور پر امت پر نہیں آئے گا، لیکن تیسرا عذاب باقی رہے گا. اب اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان ساری دنیا میں آپس میں خون خرابہ میں مبتلا ہیں. آپ تاریخ کا، اسلام کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں پر تاتاریوں کی چڑھائی اور زوال اندلس کے اسباب میں معلوم پڑے گا کہ اس وقت مسلمان گروہ بندی میں مبتلا ہو کر سخت اختلاف کے شکار ہو چکے تھے، جو کہ عذاب کا آخری مرحلہ تھا. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے ایک گروہ نے عیسائیوں کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر اپنے حریف کو قتل کر دیا، اور پھر عیسائیوں کا ساتھ دینے والوں کو بھی قتل کر دیا گیا. اس طرح سے اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا. اگر ہم بھی آپسی خلفشار اور اختلاف میں مبتلا رہیں گے اور جھگڑے لڑائی کرتے رہیں گے تو کیا امت مسلمہ بھارت میں باقی رہ پائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ عذاب کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس طرح بغداد میں شیعہ سنیوں کے اختلاف کے نتیجے میں شیعوں نے تاتاری جنگجوؤں کو بغداد پر حملہ کی دعوت دی تاکہ تاتاری بغداد پر حملہ آور ہوئے. شیعہ سنی کی تمیز کیے بغیر 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کیا، جس میں مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب شامل تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ تاتاریوں کا گھوڑا جب بھی قدم رکھتا تو اس کا قدم خون میں ڈوب جاتا. آپس کے اختلاف سے کیا ہوتا؟ ہوا اکھڑ جاتی ہے، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے. ہوا کیا؟ ابھی دیکھیے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، اور تم اللہ تعالیٰ سے دشمن کے خلاف مدد چاہو گے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. کیا ہو رہا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا نا؟ خالی بولتے ہی سب ایسا ذہن کے لیٹاں پورے کھل جا رہے ہیں، دماغ کے لیٹاں پورے کھل جا رہے ہیں جو بولتے کہ بھائی کیا ہو رہے ہیں؟ اگر تم امر بالمعروف، دعوت کا کام نہیں کرو گے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا، توحید پہنچانے، شرک سے باز رکھنے کا یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ذلت میں تم پڑ جاؤ گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی نظر میں تم جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، اور تم اللہ سے دشمن کے خلاف مدد چاہو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. یہ جو بغداد کا جو واقعہ ہے کیا ہوا معلوم؟ مسلمان آپس میں ہی مصروف تھے اور ظلم بڑھ گیا ہے مسلمانوں کے اندر. کیا ہوا؟ ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ باہر سے آنے والوں کے اوپر بھی ظلم کر رہے تھے. تو تاتاریوں نے حملہ کر دیا بغداد کے اوپر میں، گھس کر جو ہے مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیے. اور بزدلی کا یہ عالم تھا کہ کوئی اگر تاتاری قوم کی عورت بھی اگر کسی مسلمان سے کہتی کہ تم یہیں پہ ٹھہرنا اور میں گھر میں جا کر چھرا لا کر تمہیں گھونپ دوں گی، تمہارا قتل کروں گی، تو بھی وہ ڈر کے جو ہے نا وہاں سے بھاگتا نہیں تھا. اس کے رحم و کرم پہ وہاں ٹھہرا رہتا تھا، اور یہ جا کے گھر میں سے گئی اور جا کر چھرا لائی اور اس کو قتل کر ڈالی. مر رہا ہے لیکن جان بچانے کے لیے تو وہاں سے بھاگ تو صحیح، لیکن اتنا بھی کیونکہ بزدلی اتنی آ گئی تھی. اللہ کے عذاب کا کیا ہے یہ ٹکڑا. پھر کیا ہوا؟ جیسے کہ بابری مسجد ہے، بابری مسجد کے وقت میں ہم آپ کو دیکھیں گے دعاؤں کا قبول نہ ہونا، ظالم بادشاہوں کا تم پر مسلط کیا جانا، اور اس میں بغداد میں دیکھ لیا، اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا. دعاؤں کا قبول نہ ہونا مسجد کی شہادت کے وقت میں پورے بھارت میں بلکہ ملک کے باہر بھی اور حرم میں بھی، حرمین میں بھی جو نا دعائیں ہوئی کہ اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما اور بچا لے. لیکن کیا ہوا؟ پوری جو ہے ختم کر دی گئی، وہاں سے مٹا دی گئی، وہاں سے ملبہ بھی ہٹا دیا گیا. پھر مسلمانوں کے اوپر ہی جو نا الزامات لگے، مسلمانوں کا ہی قتل عام، اور جو ہے خون بہا، بہت کچھ ہوا. پھر دعائیں کرنے کے بعد بھی کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہ دعاؤں کا قبول نہ ہونا بھی ایک عذاب ہے. دعاؤں کا قبول نہ ہونا، اجتماعی دعاؤں کا قبول نہ ہونا
دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یہ بھی ایک عذاب، دعاؤں کا قبول نہ ہونا عذاب۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف کا حکم دو اور نہیں ان منکر، گناہوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر شریر لوگ کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے بہترین لوگ دعا کریں گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث کے مطابق ہم نے اپنے فرائض سے روگردانی کی ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر شریروں کو مسلط کر دیا۔ یقیناً ہمارے رہنما، پیشوا شریر اور خود غرض ہیں اور ہمیں ستا رہے ہیں، اور ہمارے نیک لوگ دعا بھی کر رہے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ ان کی دلیل بھی ہمارے سامنے ہے کہ بابری مسجد کی شہادت، اس وقت مسلمانوں نے دعا کی یا نہیں کی؟ بہت کی دعا۔ اگر جائزہ لیا جائے تو بھارتی مسلمان نے یہ ہی نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں نے دعا کی۔ حرم مکی مدنی میں خاص کر رمضان کے بابرکت مہینے میں اجتماع کے موقع پر دعا کی گئی۔ کیا ہماری دعا قبول کی گئی؟ نہیں، اس لیے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ امت اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کما حقہ انجام نہیں دے گی تو اس کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی، جیسا کہ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی کسی قوم کے اندر برائی کا عمل کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو اس کی سزا نہ صرف آخرت میں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی عزت سے نہیں جی سکیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اوروں کو لائے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کو صفحہ ہستی سے ہٹا کر مٹا کر دوسری قوم کو لایا جائے گا جو ہم جیسی نہیں ہوگی۔ اس کی واضح مثال تاتاری قوم ہے۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی کیا ہوا؟ اب یہ لوگ حملہ آور ہوئے اور بغداد میں مسلمانوں کو جو ہے قتل کیا، اس کے بعد اقتدار سنبھالا ان لوگوں نے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد میں کہتے ہیں کہ جو نا بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا تھا، وہاں پر جو ہے کسی عالم دین سے سامنا ہو گیا تو لوگ اس کے شکار کے لیے جو ساتھ میں اس کے جو نوکر تھے وہ ان کو پکڑ لا کے جو ہے نا شہزادے کے سامنے پیش کرے۔ یعنی یہ کون ہے؟ مستقبل میں ہونے والا بادشاہ ہے، اب تو اس کا باپ بادشاہ تھا لیکن اب یہ آنے والے دور کا بادشاہ تھا، شہزادہ ولی عہد۔ تو کیا ہوا؟ اس کے بعد میں جو ہے لا کر جو ہے پیش کرے، دیکھو مسلمان جہاں ملتا تھا پکڑا جاتا تھا، اس کو باندھ کر اس پہ تیر اندازی کی جاتی تھی، یعنی تیروں کا نشانہ لگایا تھا، دیکھ میں اس کی آنکھ میں مارتا ہوں، میں اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں مارتا ہوں، دیکھ میں اس کے ناک کو مارتا ہوں، ایسا چلو کون مارتے دیکھیں گے اس کے دیدے میں، رائٹ کے لیفٹ کے، ایسا یہ کھیل کے لیے استعمال ہوتا تھا مسلمان اگر پکڑا جاتا تو ایسا ہی ہوا، پکڑ کے لایا گیا، لانے کے بعد مذاق اڑایا اس نے، وہ عالم دین جو تھے ان کا مذاق اڑایا، تھوڑا جو نا ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کر رہا تھا، اور پوچھا اچھا یہ بول، کیا بولا اس شہزادے نے؟ یہ بولو کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے۔ شکار کے لیے لگے تھے نا کتے، اس کو بولا یہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو۔ تو اگر یہ کہتے جان بچانے کے لیے، اگر یہ کہتے کہ میں بہتر ہوں تو غصے میں آ جاتا، اگر یہ کہتے کہ کتا بہتر ہے تو ایمان کی وہاں پر جو ہے تحقیر ہوتی، یعنی تذلیل ہوتی۔ ایک ایمان والا ہو کر اپنے آپ کو کتے سے کم کہنا، تو کیا کہا آپ نے؟ حکمت سے جواب دیا اور دعوت دی، اس کو اسلام کی دعوت اس کے سامنے رکھ دی۔ کیا کہا؟ اگر ایمان پر میری موت آئے تو میں بہتر ہوں، ورنہ تو مجھ سے کتا ہی بہتر ہے۔ ایمان پر موت آئے تو میں بہتر ہوں، ورنہ تو مجھ سے کتا ہی بہتر ہے۔ بولے کتنی حکمت والی بات ہے، دیکھو اس لیے بولتے دعوت میں حکمت کے ساتھ جو ہے دعوت دینا ہے۔ دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹا بول کے کہاوت ہے اپنے ادھر تلنگانہ کی، گیا کدھر تو بھی ایک 4 سبلا مار دیا، دھن 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 نہیں کوٹ دیا، بولے تو کیسا بھائی؟ کہاں بولے مار دیتا کیا؟ دیکھ کے کر نشانہ ٹاک کے مارنا پڑے گا نا بھائی۔ تو حکمت سے بولے تو کیا نا اس کو ایک دم ذرا یہ بات جو ہے سمجھنے پر ایک دم چوکا، وہ بولے کیا چیز ہے ایمان کے آدمی، اگر انسان وہ ایمان پہ موت نہیں ہے تو کتے سے بھی بہتر ہوتا، کیا ہے یہ ایمان؟ تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، ایسا شروع کر دیا بنو توحید بدل، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کو ایک ہی جاننا،
وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا، توحید بتائے، پھر رسالت بتائے، پھر ہاں ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے جب اس کا شوق دیکھے تو بتائے، سنتے گیا سنتا گیا، بولے یہ تو بہت اچھا ہے، بولا کیا بولنا چاہتا تھا، یہ جو آپ باتیں بتائیں بہت اچھی پیاری باتیں ہیں، بولے اچھی باتیں ہیں تو قبول کر لیجئے، آپ کے لیے بھی ہیں، بولے ارے میں مسلمان ہو جاؤں، نہیں نہیں اگر مسلمان ہو گیا میرے باپ کو پتا چلا تو سمجھے گا کہ میں نے میرے باپ سے بغاوت کر دیا اور بغاوت کے جرم میں مجھے قتل کروا دے گا، ایسا ہوتا ہے، کہیں میرا باپ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے میرے باپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور مجھے قتل کروا دے گا، پھر کیسا، بولے نہیں بعد میں آؤ تم سوچیں گے اس بارے میں، بلکہ چھوڑ دیا ان کو، تو نہیں کچھ لکھ کر دے دیجئے مجھے بتانے کے لیے کب آؤں میں کیا ہے، جب میں بادشاہ بنوں تب آنا، بولے تو لکھ کر دے دیا، اس نے لکھا کر جو ہے نا دے دیا کہ رکھو میری طرف سے ایک جو ہے ایک پیغام، یہ جو ہے یادداشت ہے، ٹھیک ہے، وہ یادداشت رکھ لی گئی۔ اب اس کے بعد میں جو ہے نا وقت گزرا، یہ بادشاہ بنا، بادشاہ بننے کے بعد میں جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، جو عالم دین تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنے شاگرد کو سکھا دیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد تھے اس زمانے میں، اپنے شاگرد کو بتا کر گئے، تو جو بھی تھے ہوں گے تو اپنے شاگرد کو بتایا، تو تفصیلات بتا دی کہ میری ایسا فلاں جنگل میں ملاقات ہوئی تھی، یہ لکھ کر دیا تھا، وہ جب بادشاہ بنے تو اس کے پاس جا کے بتا دینا، جا کے اس کو بتانے کے لیے گئے تو ملنے نہیں دیے، ملنے نہیں تو انہوں نے کیا کرے باہر ٹھہر کے اذان دیے، کہتے ہیں کہ جو نا اذان دیے، تو ایک نئی آواز سن کے کہ کیا آواز ہے، بولے کوئی مسلمان ہے وہاں پہ ایسا پکار رہا ہے، اللہ اکبر بول کے پکار، پکڑ کے لاؤ اس کو، بولا بادشاہ بن کے بعد میں نیا بھول گیا تھا سب، پکڑ کے لائے، تو بولے کون ہے بھائی کیا چاہتا ہے، کہیں کو پکار رہا تھا، ایسا بولے نہیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، تو ملنے نہیں دے رہے تھے یہ لوگ، تو میں ایسا ایک طریقہ نکالا آپ سے ملاقات کا، اچھا ٹھیک ہے کیا بولنا ہے بولو، کیوں ملاقات کے لیے آیا، یہ آپ کو پڑھ کے بتانے کے لیے آیا تھا، فلاں جگہ جنگل میں سے ملاقات ہوئی، ہاں کچھ یاد پڑ رہا، بتائیے وہ باتیں کیا تھی، بولے پھر سے انہوں جو نا سب سنائے، سنانے کے بعد میں بولے اچھا یاد آ گیا مجھے، ایسا کرو میں میرے خاص وزیر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے بتاؤ، وزیر کو بلا کے نا ہم دونوں ہی ہیں وہاں پر، اب وزیر کے سامنے بات رکھی گئی، خاص وزیر ہے جو بالکل سب سے اعلیٰ سمجھے، اس کو بتانے کے بعد میں بولے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ان کی باتیں، وزیر سے پوچھا یہ ان کا کہنا کیسا لگا، کیا باتیں ہیں یہ، کیسی ہیں، اچھی ہیں غلط ہیں صحیح ہیں، بولے اچھی تو ہیں باتیں، بولے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اسلام قبول کر لیں، آپ کی کیا رائے ہے، تو وزیر نے کہا کہ جہاں پناہ اگر جان کی امان ملے تو عرض کروں کہ بندہ پہلے سے ہی مسلمان ہے، تو بولے وہ کیسے، تو بولے آپ کے ابا نے جو باندھی مجھے دی تھی وہ مسلمان، یعنی جب مسلمانوں قتل عام کیا گیا تھا، ایک مسلمان عورت میرے بھی حصے میں آ گئی تھی، میں گھر لے گیا، اس کو بیوی بنا کے گھر میں رکھ لیا، اور مجبور تھی میری بیوی بن کر رہ گئی، پھر اس نے بھی خاموش نہیں بیٹھی، وہ گھر میں رہتے ہوئے مجھے اسلام کے بارے میں بتاتی رہی، تو میں اس سے متاثر ہو کر میں مسلمان ہی اندر ہو گیا تھا، لیکن ڈر کے نہیں بتا رہا تھا، ٹھیک ہے تم بیٹھو ادھر، بولے دوسرے دو چار کو بلاؤ، دو چار کو بلاؤ، ایسے کئی وزیر جو نا ہوتے نا، وزیر تعلیم، وزیر صحت، وزیر پانی، وزیر کوئلہ، ایسے وزیر ہوتے ہیں معلوم نا، تو ایسے کچھ وزیروں کو بلانا، بولے ایک دو چار کیا بلانا، وزیران تو ختم ہو گئے، بولے ایسا کرو پورے وزیروں کو بلا لو، بولے پورے کے پورے وزیروں کو بلا لیا گیا، ان کے سامنے ایک تقریر کر دی گئی، بولے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، بولے ارے بہت اچھا ہے، بولے پھر اس کے بولے عوام کو بھی جمع کر لو، بولے عوام جمع ہو گئی، پوری عوام کے سامنے بادشاہ نے کہا کہ آپ تقریر کرو، تقریر کرنے کے بعد توحید، رسالت، ایسا جنت جہنم سب بتانے کے بعد بولے کہ یہ اسلام ہے، یہ ایک دین ہے، ہم تو جنگلی لوگ، ہمارا کوئی دین وغیرہ تھا نہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ دین، بادشاہ آپ جیسا مناسب سمجھے، کیونکہ آپ سمجھدار ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، آپ کے باپ بھی ہمارے سردار تھے، آپ ہمارا بھلائی چاہیں گے، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ جیسا ویسا، بولے چلو پڑھو، بولے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، یعنی تاتاریوں کی کہانی سے یہ جھلک رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی وہی صحابہ کرام جو پہلے بتوں کو پوجنے والے تھے، اللہ نے انہی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، تو وہ لوگ ہی کعبے کے پاسباں بن گئے، تو یہاں پر بھی یہ دہرائی گئی کہانی، کیا ہوا، وہ لوگ جو پہلے جو ہے نا آئے، مسلمانوں کو قتل عام کیے، جو خاموش بیٹھے تھے، جو ہے نا کاہل بنے بیٹھے تھے، لوگوں کے جو ہے نا آخرت کا نہیں سوچ رہے تھے، اللہ نے ان کو ہٹایا، دوسروں کو لایا، اللہ کیا کرا، کام کرنے والوں کو لایا، کام کرنے والوں کو لایا، اگر ہم بھی کام نہیں کریں گے اس ملک میں رہ کر، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے، تو اللہ کیا کریں گا، ہمارا کو ہٹائیں گا، دوسروں کو لائیں گا، اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے، اب جوتے کھا کے کام کرنا ہے، نہیں ہم لوگوں کو جو نا مارا کھا کے ذلیل ہو کے کام کرنا ہے، نہیں کام کر کے عزت چاہنا ہے ہم کو، نہیں کام کرنے کا تو اب شیطان بھی ڈرا تھا نا، بھائی کام کرے تو کیسا، بھائی انہوں پکڑ لیں گے نا، انہوں پکڑ لیں گے نا، انہوں پکڑ لیں گے نا، نہیں کرے تو چھوڑ دیں گے ہر حال میں، تو اللہ تعالیٰ کی بات مانا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے راستہ بتایا،
یہی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 کے بعد والی آیت 160 میں اللہ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے. سمجھنا، اب مان لیا نا ہم لوگ کہ ہم لوگ غلطی پہ تھے. اب تک کیا غلطی تھی ہماری؟ ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے تھے، یہ ہماری غلطی تھی. یہ اعتراف کرنا. اور غلطی کے توبہ کرنے کے لیے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ جو پہلے غلطی کر رہے تھے وہ چھوڑ دینا ہے. کیا کر رہے تھے غلطی؟ دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہے تھے. اب وہ غلطی چھوڑنا تو کیا کرنا؟ کام کرنا. تو اس آیت میں اللہ نے کہا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 160 میں اللہ نے کہا 159 160 الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. تو کیا کرنا؟ توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یعنی تزکیہ ہے، اخلاق ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا. الا الذين تابوا، تابوا بولے تو کیا ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کی توبہ. توبہ 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 اب سے نہیں کرتے بولو توبہ توبہ کرو، توبہ توبہ کان پکڑو اٹھو بیٹھو، یہ نہیں. توبہ یعنی تبدیلی آنا نا ہمارے اندر میں. الا الذين تابوا واصلحوا، توبہ کرنا، معافی مانگنا اللہ سے اور اپنی اصلاح کرنا. وبینوا، جو چھپایا ہے اس کو بیان کر دینا. یعنی اللہ کے پیغام کو لوگوں سے اب تک چھپا کے رکھا تھا جانے انجانے میں. نیت تو نہیں تھی بھائی کہ کوئی چھپانے کی، مگر لیکن کیا ہے غفلت جو تھی اب وہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو چھپا رہے تھے وہ بتا دینا. الا الذين تابوا واصلحوا وبینوا. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپایا ہے وہ حق بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا. اور عذاب سے نکلنے کا راستہ یہ ہے. نہیں، عذاب سے نکلنے والی قوم کون سی ہے؟ پچھلی امتیں ہلاک ہوئی نا. ایک قوم ہے، ایک امت ہے جو عذاب سے بچا لی گئی. نہیں دیکھیے عذاب آ گیا تھا، اللہ کا عذاب آ گیا تھا. یونس علیہ السلام کی قوم ہے. قوم یونس کیا ہوا؟ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر پہچان گئے. وہ لوگ یونس علیہ السلام جا چکے تھے، بادلوں کو آتا ہوا دیکھ کر ان کی قوم نے کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگی، وہ لوگ توبہ کرے تو آیا ہوا عذاب آ کر پلٹ گیا. اللہ نے انہیں بخش دیا. کسی قوم کو نفع نہیں دیا ان کا. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. تو کیا کریں؟ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور بیان کریں. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ برا میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں. عذاب کو پہچاننا، توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا اور اپنا غلط رخ درست کرنا، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانا، تب اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم سے عذاب دور کرتا ہے، جیسا کہ قوم یونس کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوا. اور جو ایسا نہیں کریں گے تو ان پر عذاب نہیں ہٹے گا، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، ثمود وغیرہ، یہ قومیں جن کے اوپر عذاب آیا ہے، وہ عذاب واقع ہوا ہے. واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لہٰذا ہم اگر عذاب سے بچنا ہے تو ان چاروں کاموں کو کرنا ہوگا، تب ہی ہم عزت پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت نصیب کرے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ.